عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا يزال الإسلام عزيزا إلا 12 خليفة۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ اسلام غالب رہے گا، ڈومینیشن کرے گا، اسلام ڈومینیٹنگ ریلیجیس رہے گا، یا اس کی کنٹری جو ہے، اس کا ملک ڈومینیٹ کرے گا، الی 12 خلیفتاً، 12 خلفاء تک، 12 حکمران۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد پہلے خلیفہ کون بنے، دوسرے کون، تیسرے کون، چوتھے کون، پانچویں کون، پھر اس کے بعد کون بادشاہ بنے، پھر کون بادشاہ بنے، پھر کون بادشاہ بنے، یعنی حکمران 12 حاکموں تک اسلام ڈومینیٹنگ مذہب رہے گا، اسلام ڈومینیٹ کرے گا دنیا پر۔ ثم قال کلمۃ لم افہمها، پھر کہتے ہیں حضرت جو ہے اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ایک لفظ انہوں نے کہا آقا علیہ الصلوۃ والسلام جسے میں نے سمجھا نہیں۔ فقلت لابی، میں اپنے ابا سے پوچھا ما قال، حضور آگے کیا فرمائے؟ تو فرماتے ہیں فقال، ان کے والد نے فرمایا کلہم من قریش، حضور نے فرمایا سب کے سب قریش میں سے ہوں گے۔ 12 حکمران کا آئیں گے، اور وہ 12 یعنی حکمران تو اور زیادہ آئیں گے، لیکن 12 حاکموں تک اسلام ڈومینیٹ کرے گا زمین کے اوپر، اور سب کے سب قریش میں سے ہوں گے۔ اب یہاں پر اسلام سے مراد 2 معنی ہو سکتے ہیں۔ 12 حکمرانوں تک جو اسلام ڈومینیٹ کرے گا، اس کے 2 معنی ہو سکتے ہیں۔ معنی نمبر 1 یہ ہے کہ ایز اے کنٹری پوری دنیا میں یہ سپر پاور بن کر رہیں گے، اور رہا بھی ایسا ہی۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے لے کر عبد الملک بن مروان کا زمانہ، جتنا زمانہ ہم دیکھتے ہیں 12 خلفاء کا، نہیں خالد اور سلیمان بھی آ جاتے، سلیمان بن عبد الملک کے زمانے تک 12 خلفاء کا زمانہ، یہ 12 خلفاء کے زمانے تک کوئی جنگ ایسی نہیں ہوئی جو اس مسلم ملک ہارا ہو، کوئی ملک ایسا نہیں رہا جو مسلمانوں کو پسپا یا کمزور کر سکا ہو، بالکل سپر پاور بن کر ابھر گئے تھے یہ لوگ۔ اور یعنی تو کنٹری وائز اسلام سے مراد یہاں پر کنٹری وائز ہو سکتا ہے کہ اسلامک کنٹری سپر پاور رہے گی، یا اس کا دوسرا معنی یہ ہو سکتا ہے کہ اسلام ڈومینیٹ رہے گا، کہہ رہے ہیں نا، تو لوگوں کے دل و دماغ پر اسلام ڈومینیٹ کرے گا، یہ معنی اس کا ایک ہو سکتا ہے۔ یعنی حکمران اچھے بھی آئیں گے، حکمران برے بھی آئیں گے، لیکن 12 خلفاء تک عامت الناس کے ذہن میں، عام مسلمان کے ذہن میں اللہ رسول کی بات اور قرآن اور حدیث کی بات سب سے اوپر رہے گی، بعد میں روپیہ پیسہ بعد میں۔ حالانکہ کچھ لوگ خراب ہوں گے، کچھ لوگ بہت زیادہ خراب ہوں گے، آئیں گے، لیکن میجورٹی مسلمانوں کے اوپر اسلام ڈومینیٹ کرے گا، ان کے اوپر پیسہ یا دوسرا انفلوئنس ان کے اوپر کام نہیں کرے گا، وہ سب چیزیں یعنی آئیں گے اس کے بھی خواہشات، لیکن نیچے ہوں گے، اسلام اور اللہ رسول کی بات سب سے اوپر ان کے دلوں میں رہے گی، عام مسلمانوں کا یہ کردار رہے گا۔ اور اس کے بعد تو ہم دیکھیں کہ کایا ایسی پلٹی ہے کہ اسلام آخری چیز ہو گئی ہے۔ اب اسلام ہمارے پریورٹیز اگر دیکھیں گے ہمارے پاس کس چیز کو اولویات، اگر ہم اپنی لسٹ بنائیں گے سب سے زیادہ اہم کون سی ہے، تو اسلام سب سے آخر میں ہو جائے گا۔ سب کام پہلے کریں گے، آخر میں ٹائم بچ گیا تو اسلام کے لیے بچا کر رکھتے ہیں، تو یہ اولویات بدل جائیں گے۔ تو دونوں معنی یہاں پر ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔